اسے مانتی ہے دنیا، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، رہے عشق مصطفیٰ پہ جو غلام چل رہا ہے۔ اسلامی بہنیں گھر کا کام کرتی ہیں، اس میں وہ کیا کیا اچھی اچھی نیتیں کر سکتی ہیں؟ موقع کی مناسبت سے نیتیں ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک نیت تو یہ کہ اگر یہ اس کا اپنا کام ہے تو اپنے ہاتھ سے اپنا کام کرنا سنت سے ثابت کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرتے تھے، لیکن جھاڑو پوچھے میں یہ نیت نہ کی جائے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے یہ کام کبھی میں نے پڑھا نہیں، سنا نہیں، اور یہ سخت بے ادبی ہے کہ اس طرح کا کام سرکار کی طرف منسوب کیا جائے کہ یہ عزت والا کام جھاڑو پوچھے کرنا یہ نہیں ہے۔ اب اس کام میں شوہر خوش ہوتا ہے، اس کی نیت کر لے، شوہر کی امی ساس یہ خوش ہوتی ہے، اس کی نیت کر لے، نند یہ خوش ہوتی ہے تو نند کی دلجوئی کی نیت کر لے، جل بھون کر نہیں، اللہ کی رضا کے لیے نیت کرے کہ میں صفائی کروں گی، کپڑے دھوں گی، برتن مانجوں گی تو میرا میاں جو ہے، اس کی امی ہے، ابو ہے، بہنیں ہیں، یہ سب خوش ہوں گی۔ تو اس نیت سے کریں گی تو انشاءاللہ ان نیتوں کا ثواب ملے گا۔ یہ باتیں کرے گی کہ مجھے گھر کی نوکرانی سمجھا، ماسی بنا دیا ہے، تو ثواب نہیں ملے گا، بلکہ گناہوں کی صورتیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ جب گھر کے کام کاج کرنے کے حوالے سے تذکرہ ہے تو آخر ہم بہو کا تذکرہ کیوں کریں؟ بھائی اس کام سے کوئی ساس بھی تو مراد ہو سکتی ہے، اس کام سے ماں مراد ہو سکتی ہے، اس کام سے بہن مراد ہو سکتی ہے، اس کام سے نند مراد ہو سکتی ہے، یہ کیوں نہ کام کرے؟ بعض اوقات ماتحتوں کو ترغیب دلانے کے لیے اپنے ہاتھ سے کام کیا جاتا ہے، وہ کام اگر اچھا ہے اور اس سے اس کا دنیا اور آخرت کا فائدہ ہے تو ترغیب کے لیے اگر اس نیت سے ساس نے کیا کہ میری بیٹیوں کو ترغیب ہوگی اور میری بہو کا دل باغ بلکہ باغ مدینہ ہو جائے گا کہ میری ساس اتنی اچھی ہے کہ مجھے حکم چلانے کے بجائے خود اپنے ہاتھ سے جھاڑو پکڑ لیا، تو ظاہر ہے وہ دوڑے گی نہیں، ماں میں ہوں نا، اور جو محبت کی فضا قائم ہوگی نا، مدینہ ہو جائے گا، میٹھا مدینہ ہو جائے گا۔ تو یوں اگر اپنی بہو کی دلجوئی، بیٹیوں کی دلجوئی، ان کی تربیت کے لیے اگر یہ ساس ہے یوں کر لے، اگر بہو گھر میں نہیں ہے تو بیٹیوں کی تربیت کی نیت کر لے، اپنے ہاتھ سے کام کرے۔ اچھا، اپنے ہاتھ سے کام کی یہ بھی نیت کر سکتی ہے جو کام صحت کے لیے مفید ہیں، جھاڑو لگانا، جھاڑ جھٹک کرنا، یہ صحت کے لیے بہت مفید ہے، تو یہ نیت کر لے کہ میری صحت اچھی رہے گی تو اس کے ذریعے میں عبادت پر قوت حاصل کروں گی، اس نیت سے کروں۔ جھٹک جھٹک کرنے سے یہ جو وینز ہیں نا، نسیں، یہ متحرک رہتی ہیں، ان کی ورزش ہوتی رہتی ہے، تو اس طرح جھٹک جھٹک کریں گے تو خون کی روانی درست رہے گی، اور اس طرح یہ دل کے امراض سے بندہ بچے گا۔ جھکنا بھی ورزش ہے، پھر سیدھا کھڑا ہونا ورزش ہے، پھر بیٹھ جانا ورزش ہے، جھاڑو ہاتھ سے چلانا یہ ورزش ہے، کچرا ڈسٹ بین میں ڈالنا یہ ورزش ہے۔ تو اس طرح جو کام کاج کرے گی تو اس کو ورزش ملتی رہتی ہے۔ آپ ماسیوں کو دیکھیں گے نا، اس بڑھاپے میں کام کرتی ہے ماسی، رحم آئے گا، ارے ماسی 40 سال کی سٹھانی سے تو تگڑی ہے کہ ماسی کام کاج کر رہی ہے، ورزش کر رہی ہے۔ یہ جتنی سٹھانیاں ماسیاں رکھتی ہیں نا، ان کو اپنے ہاتھ سے کام کرنا چاہیے، ان کی صحت بھی اچھی رہے گی، پیسوں کی بچت رہے گی۔ تو اس لیے اسلامی بہنوں کو اپنے ہاتھ سے کام کاج کرنا چاہیے، اور اس طرح انشاءاللہ نیت کریں گے میری صحت اچھی رہے گی اور میں اس کے ذریعے اللہ کی عبادت اچھی طرح بجا لا سکوں گی، تو یہ بھی نیت اس کے لیے ویلڈ۔ پھر جن کی دلجوئی گھر میں ہونی ہے ان کی نیت کپڑے دھوں گی، ظاہر بچہ بھی ہوگا، کپڑے دھوئے گی ماں، دل تو خوش ہوگا نا، شکریہ ادا نہیں کرے گا، دل تو خوش ہوگا، تو دلجوئی کی نیت کرنے میں کیا حرج ہے اس میں؟ امیل سنت نے جو ابھی مدنی مشورہ دیا کہ جیسے ہی ساس جھاڑو پکڑے گی تو بہو بھاگتے بھاگتے آ جائے گی، تو برائے کرم بھاگتے بھاگتے آ کر جھاڑو پکڑ لینا۔ ایک بار اگر آپ نے جھاڑو نہیں پکڑا نا تو دوسرے دن جھاڑو کا استعمال بدل سکتا ہے، تو لہٰذا مہربانی کیجیے گا اگر ساس جھاڑو پکڑ لے تو آپ بیٹھ لیں گے میری ساس صاحبہ کتنی اچھی ہے، جھاڑو پکڑ لی۔ ایسی جنتی ساس لائیں گے کہاں سے یار جو جھاڑو پکڑے؟ ہو سکتا ہے کچھ تو دعوت اسلامی والی ساسیں ایسی ہوں گی
جو میری لاج رکھ لیں گی. چلو یہ الیاس بولتا ہے تو کر لیتے ہیں آج. مگر تجربہ نہ کرے ہاں کہ بہو بولتی ہے کہ نہیں بولتی. بھاگ کیا ہو سکتا ہے بہو میری بات کی نافرمانی کرے, بھاگ کر نہ آئے, چلائے گی بھی نکالی ہوئی لائے گی, یا بولے گی چلو میں ذرا جھاڑو نکال لوں, تو یہ دیکھے گی کہ کب آتی ہے بہو, کب آتی ہے. ڈسٹ بن میں ڈال کر جب تک فارغ نہیں ہوگی بہو آئی نہیں. اچھا بہو پر یہ برسی, سمجھے کہ تو نے سنا نہیں تھا کہ بھاگ کر آئے گی, تو بہو ہو سکتا ہے یہ بول دے کہ میں تو آپ کو ثواب کمانے کا موقع دے رہی تھی, کیونکہ وہ صحت کا بتایا تھا کہ عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے یہ مطلب کارآمد طریقہ ہے. تو امی آپ کی طبیعت تھوڑی نرم کر رہتی ہے, تو یہ سعادت آپ لے لیا کریں, میں اثر کرتی ہوں. یہ بول دے تو کوئی بہو بولنا نہیں, میرا حوالہ دے کر وہ ساس پھر یہ نہیں کوئی مشکل کر دے تمہارے لیے. دعوت اسلامی والی ساس جو کہ سن رہی ہوگی تو وہ تو انشاءاللہ مسئلہ نہیں کرے گی, لیکن ساسوں کی دنیا جدا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اسے مانتی ہے دنیا, اسے ڈھونڈتی ہے منزل, اسے ڈھونڈتی ہے منزل, رہے عشق مصطفیٰ پہ جو غلام چل رہا